بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 287 287 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں طرف، چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ إِنَّ اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنی دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لو جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیرخواہی کے پیرایا میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرما دیا کہ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بتیرے دل سے یہ چاہتے ہیں، یعنی ان میں سے زیادہ تر لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں جیسے کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے، جو کہ تمہاری جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا بلکہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا ہو بلکہ حق واضح ہوئے پیچھے یہ حالت ہے۔ اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوا کہ خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون
جدید قانون جدید بھیجیں۔ اشارتاً بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتال و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجزاء کے متعلق یعنی جاری کرنے کے متعلق اس قانون کے اجراء کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو قادر ہیں، اور سر دست صرف نمازیں پابندی سے پڑھتے رہو، پابندی سے پڑھے جاؤ، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا میں صلہ کے پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا فائدہ۔ اس وقت کی حالت کا یہی مقتضا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا اور جہاد کی آیات نازل ہوئیں، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیہ پر عمل درآمد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔